ہے ادھر ہی ہے، جدہ میں ہی ہے، ان کی اچھا بہنوں ہی پاکستان میں ہوتے ہیں. اچھا، نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں، بہنوئی کی. ہاں وہ تو آج پاکستان لاہور میں. اچھا اللہ بہتر کرے گا. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ فیل ہم نے شروع کیا، اور فیل کے حوالے سے جو چیز بار بار میں اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں، تذکیر بھی ہو جاتی ہے، اور ایک آپ کو اس میں اگر کسی قسم کی کوئی اشکال ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے. فیل کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا، اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ اس میں ضمائر ہوگا یا وہ اس میں ظاہر ہوگا. اگر اس میں ضمائر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، اور جو 14 صیغے ہیں گردان کے، اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہوگا تو پھر صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب، یا صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب، ان دونوں میں سے کوئی صیغہ استعمال ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے مؤنث ہے کہ مذکر ہے، چاہے فاعل ایک ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. بعض فعل کی اقسام کے اندر پھر ہمیں مزید پتہ چلا کہ دو قسم کے فعل ہمارے سامنے آئے. ایک وہ فعل آئے جس کے اندر فاعل کا اثر فعل پہ ہی پڑتا ہے، ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. اور کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ کسی اور پہ پڑتا ہے، جس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. تو ایسے فعل جس میں فاعل کا اثر فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا، ایسے صورت کے اندر ہمیں مفعول کی ضرورت ہوتی. تو پھر ہمارے پاس ایک اور جز آ گیا جملہ فعلیہ کے اندر. پہلے تو فعل و فاعل تھا، اور مفعول آ گیا. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب کے اندر ہوتا ہے. یہ ذہن میں آپ کی بات رہنی چاہیے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مفعول کو مزید کریں، میں ایک اس کے اندر آپ کے ساتھ ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ، اور آپ پھر مجھے بتائیے گا. طارق صاحب، آپ سے شروع کریں. جی جی. ماشاءاللہ، آج تو عاطف نے بھی جوائن کر لیا بھائی. ہاں، کل عاطف صاحب کا میرے پاس آیا تھا، آپ خواہش ظاہر کی تھی. میں نے کہا آپ آ جائیں اور آپ ذرا دیکھیں، اگر آپ کو ہمارا طریقہ کار صحیح لگے تو آپ آئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے. تعارف کا بعد میں کرا تھا. جی طارق صاحب، نصر زیدن و حامد. جی، بتائیے. زید اور حامد کی مدد کی. جی، زید اور حامد. نصر زیدن و حامد. جی، زید اور حامد ہو گئے. زیدن دونوں ہی جو ہے رفع کی حالت میں. رفع میں؟ نہیں، نصب میں، سوری. ٹھیک ہے، نصب میں. تو بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ کیونکہ یہ مفعول لگ رہے ہیں، فاعل نہیں ہے کہ بتائیے، انالیسس بتائیے. بہت نسا مدد کی زید اور حامد کی. ترجمہ چھوڑ زید دینا. اور حامد کی مدد کی. زید اور حامد کی. پہلے آپ ہے نا اس کی انالیسس کریں. انالیسس کریں. نصرہ بتائیے کیا ہے؟ نصرہ تو فعل ہے نا. کون سا فعل ہے؟ یہ کیا ہے؟ ماضی. ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں. ماضی. فعل ماضی، اور فعل ماضی کے آگے کیا ہے؟ مذکر. واحد. واحد مذکر. واحد مذکر غائب. واحد مذکر. اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب ایک پوائنٹ ہمیشہ نوٹ رکھ لیں. یہ کون سا صیغہ ہے؟ نمبر 1. پہلا صیغہ ہے. جب بھی صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا ہوگا تو فاعل ہمیشہ کچا ہوگا. کچا ہوگا. میں بھی آپ کو بتاؤں کچا فاعل سے مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہوتے ہیں، پہلے اور چوتھے کو چھوڑ کے جتنے بھی صیغے ہیں آپ کے، اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. اس کے اندر
ٹھیک ہے. صرف پہلا اور چوتھا سیغہ ایسا ہوتا ہے جس میں فاعل کچا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس پہلا یا چوتھا سیغہ آئے گا تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے گا کہ فاعل اس کا کچا ہے. اگر آپ کو آگے جملے میں حالت رفع میں کوئی اسم نظر آتا ہے تو آپ اس کو فاعل بنا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس میں حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے آگے آپ کو؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. نہیں نظر. اس کا مطلب ہے اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں شامل ہیں. اس کے پھر یہ اندر ہوگا فعل اور فاعل اور فاعل. اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس نے. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ ہوا. وہی نا، مطلب اس کا میں اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں. ہوا. ٹھیک ہے. جی. اب مجھے بتائیں زیدن و حامدن کیا لگ رہا ہے؟ یہ مفعول ہو گئے جن پہ کیا ہاں کریں نا. زیدن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ زیدن مفعول ہو گیا. مطلب ظاہر ہے نا، ظاہر ہو گئے دونوں ظاہر ہیں. نہیں زیدن مفعول کا آپ نے نا مجھے حالت نصب میں آپ نے کہا مفعول ہے. جی جی. ٹھیک ہے. واو کیا ہے؟ اگر ہم پرانی لیں تو اس کو عطف بولیں گے. اچھا اگر واو جب عطف ہوتا ہے تو واو عطف سے پہلا والا حصہ کیا کہلاتا ہے پھر؟ معطوف. معطوف الیہ. معطوف علیہ. اور عطف کے بعد والا کیا کہلاتا ہے؟ معطوف اول. نہیں معطوف اول تو صورت میں کہلائے گا کہ اس کے بعد بھی ایک اور ہوتا. لیٹ سے اگر ہوتا نصرہ زیدن و حامدن و ابراہیم تو پھر یہ معطوف اول ہو جاتا. تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ معطوف کہلائے گا. یہ معطوف اور معطوف الیہ مل کے مفعول بن گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ زیدن اور حامدن یہ دو مفعول نہیں ہے، ایک ہی مفعول ہے. اچھا اچھا. مفعول کیا ہے اس میں؟ ایک ہی ہے. یہ زیدن اور حامدن کیونکہ عطف آ گیا نا بیچ میں، ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ مفعول ایک ہی کہلائے گا. تو پھر آپ اس کے کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. آپ اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ تو ہوگا اس نے مدد کی زید اور حامد کی. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کیا کریں کہ جملہ فعلیہ کا جب ترجمہ کریں تو پہلے فاعل پھر مفعول پھر اگر اس کے بعد کوئی اور چیز ہے تو وہ اور سب سے آخر کے اندر فعل. اب ترجمہ کریں. تو فاعل وہی ہے نا، اس آ گیا نا، اس نے مدد کی. آپ پھر مدد کو پہلے لے کے آ رہے ہیں نا. نہیں مدد بال ہے، اس نے پہلے میں نے کہا اس نے. ہاں تو کریں ترجمہ. اس نے مدد کی زید اور حامد. آپ پھر مدد کو پہلے لا رہے ہیں نا. اس نے زید اور حامد کی مدد کی. ہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جملہ فعلیہ کا جب ترجمہ کریں تو پہلے فاعل کو لائیں، فاعل کے بعد مفعول کو لائیں، مفعول کے بعد اگر کوئی اور چیز، کیونکہ جملہ فعلیہ میں آپ کو اور چیزیں بھی ملیں گی آگے. ٹھیک ہے. خالی یاد نہیں رکتا. جملہ اسمیہ میں تو میکسیمم 3 چیزیں مل جاتی ہیں نا آپ کو جملہ اسمیہ میں مبتدا ملتا ہے، خبر ملتا ہے، متعلق مل جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو اور چیزیں بھی ملیں گی تو ان کا کریں. اور آخر میں تو ترجمہ ہوگا اس نے زید اور حامد کی مدد کی. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں اردو کے اندر. ٹھیک ہے جی. پہلے تو میں نے عربی میں لکھا تھا، آپ نے اس کا وہ ٹرانسلیٹ کیا. اب میں آپ کے سامنے اردو میں جملہ لکھتا ہوں. جی پڑھنے میں. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. جی اب آپ ذرا مجھے بتائیے اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ فعل تو ہے بنایا. فعل آپ کا آ گیا جی بنایا، یہ فعل ہو گیا. جی. ٹھیک ہے جی. اور اللہ ہو گیا فاعل. اللہ ہو گیا فاعل. اب جی اگر ہم
بیسک وہ دیکھیں جب کو کے بعد ورڈ لاتا ہے اصل میں جو ہم نے اردو میں کیا ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے مفعول ہوتا ہے. تو بتائیے. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اچھا جالا آ جائے گا ظاہر ہے پہلے تو. ٹرانسلیشن بعد میں کیجیے گا, پہلے کمپلیٹ تو کریں. آپ نے بتایا فعل بنایا ہے, اللہ فاعل ہے, باقی کا تو بتایا نہیں کہ کون کیا ہے. زمین جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ زمین کو پہ کام ہوا ہے تو پھر مفعول زمین ہونی چاہیے. مفعول زمین مفعول ہو گئی. جی اور کچھ اور بھی باقی رہ گیا نا اس میں. فرش جو ہے ایک ایڈیشنل چیز آ گئی, ایک فرش. ایک فرش ہاں تو یہ نکرہ میں کوئی ایک فرش اضافی جی لالی صاحب. زمین کو ایک فرش. نائب مفعول کون سا نائب نہیں اضافی ہے نائب نہیں نا, ہوتا. خبر نہیں خبر میں اضافی خبر ہوتی ہے, اضافی خبر بھی نہیں ہے. آپ قریب قریب ہیں, تھوڑا سا اور کودیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کود سکتے ہیں. جی نہیں میرے ذہن میں تو ٹرمینالوجی نہیں ہے کہ کیا ہوگا, مفعول علیہ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا آپ اس کو ذرا غور کریں. میں اگر آپ سے کہتا اللہ نے زمین کو بنایا, تو پھر تو اگر ایک منٹ اگر کو ایک کو ہٹا دیں, میں آپ سے کہتا اللہ نے زمین کو بنایا, ایک فرش کو ہٹا دیں, ٹھیک ہے اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ بنایا فعل ہو گیا, ٹھیک اللہ ہے فاعل ہو گیا, زمین مفعول ہو گئی. یہی صحیح بتا نا. بالکل یہی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اس سے بات کمپلیٹ ہو رہی تھی. اللہ نے زمین کو بنایا ہو تو جاتی ہے. کیسے اللہ نے زمین کو بنایا, کیا بنایا؟ اللہ نے زمین کو نہانے کے لیے بنایا, اللہ نے زمین کو کس لیے بنایا؟ تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو متعدد فعل ہوتے ہیں جن کو ایک مفعول نہیں چاہیے ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتے ہیں. یہاں میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں حالت نصب میں لکھی تھی, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کی جگہ اسی طرح سے مزید دو بھی ہوتی تو یہ ایک ہی مفعول کہلاتا. کیونکہ واو تھا بالکل. یہاں کیا ہو گیا ہے کہ یہاں کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں کہ جن کو ایک مفعول نہیں چاہیے ہوتا بلکہ دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تین چاہیے ہوتے ہیں, اور عربی زبان کی جو قرآن مجید میں تو نہیں ہے لیکن عربی زبان کے اندر تو آپ کو تین اور چار بھی ملیں گے, بلکہ عامر صاحب تو کہتے ہیں 5 بھی کہیں موجود ہیں. تو وہ میری نظر سے تو نہیں گزرے لیکن 5 بھی موجود ہیں. تو کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں. تو یہاں اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں 2 مفعول مل رہے ہیں. پہلا مفعول آپ کو مل رہا ہے کون سا؟ زمین, اس کو آپ کہیں گے مفعول اول, ٹھیک ہے جی. اور ایک فرش, یہ بھی مفعول ہو گیا. یہ کون سا مفعول ہو گیا؟ مفعول ثانی. جیسے راشد صاحب نے کہا تھا نا یہ ایک ایڈیشنل ہے, یہ مفعول ثانی ہو گیا. اب آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ترکیب کیا رہے گی؟ پہلے فعل, پھر فاعل, پھر مفعول اول, پھر مفعول ثانی. بنا دیں تاکہ اس کو ختم کریں. جعل اللہ ارض الفرش, جعل اللہ ارض, جعل اللہ کرنا پھر ملاتا رہیے گا. جعل پھر اللہ آگے, اللہ پھر الارض آگے, الارض, اور فرش کیونکہ ایک فرش ہے تو جیسے وہ تو پھر نکرہ میں, تو پھر فرش کی کیا ہو جائے گی؟ فراش. جعل اللہ ارض فراشا, جعل اللہ الارض فراشا, فراشا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اللہ نے ایک فرش بنایا. اسی طرح سے میں آپ سے کہوں اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا.
جعل اللہ سما بنان بنا. بالکل. صرف آپ کو جو پوائنٹ یہاں بتانا تھا وہ صرف یہ بتانا تھا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. باقی طریقہ بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفعول حالت نصب میں ہوگا، چاہے وہ پہلا مفعول ہو، دوسرا مفعول ہو، تیسرا مفعول ہو، صرف فرق نہیں پڑتا. ذہن میں آپ کے پاس ترکیب ہمیشہ یہ بیٹھی ہوئی رہنی چاہیے کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور جو آپ کا مفعول ہے وہ حالت نصب. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو بتائیے. کلیئر ہے؟ ٹھیک، بالکل کلیئر ہے. اچھا جی. جملہ فعلیہ کم از کم 2 اجزاء، فعل اور فاعل. فاعل جو ہے وہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جس میں جو متعدی فعل ہوتے ہیں اس میں آپ کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو مفعول کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مفعول جو ہے، یہ جو مفعول ہے یہ بھی 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. یہ مفعول جو ہے یہ بھی 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. یا تو یہ اس میں ظاہر ہوگا، جیسے آپ نے یہاں دیکھا زیدن، حامدن، ارض، فراشن، ٹھیک ہے، سما، بنا. یا پھر یہ اس میں ضمیر ہوگا. یا تو یہ اس میں ظاہر ہوگا یا یہ اس میں ضمیر ہوگا. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے. جب یہ نصب میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو ضمیر استعمال کریں گے، جب یہ اس میں ضمیر میں آئے گا تو کون سے والے ضمائر استعمال کریں گے؟ وہ جو گردان ہے 14 ہو گئے سیکھے جاتے ہیں. کون سے والے استعمال کریں گے؟ حالت نصب کے زمان. حالت نصب اور جر کے. حالت نصب اور جر کے ذرا راشد صاحب ذرا ضمائر بتائیے مجھے فٹافٹ. مشکل سوال کرتے ہیں یار. مشکل آدھا نیند میں جھوم رہا ہوں. کوئی بات. شکیل صاحب آپ بتائیے. حالت شکیل صاحب نے جوائن کر لیا ماشاء اللہ. شکیل صاحب موجود ہیں سر؟ جی السلام علیکم. ہاں شکیل صاحب موجود ہیں آپ؟ جی آج موجود ہوں. الحمدللہ. پتہ چلا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے حافظ صاحب سے پوچھا تھا میں نے کہا یہ بھائی صاحب دو کافی دنوں سے ذرا غائب نظر آ رہے. پتہ چلا آپ کے بردر ان لا کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے. جی جی کیا اسٹیٹس ہے؟ ہاں بس ابھی مطلب بایوپسی ہوئی ہے تو ابھی ٹریٹمنٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. اچھا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کا لاہور میں؟ لاہور میں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ بہتر کرے گا. تو بایوپسی کب ہوئی ہے؟ آج بھی ہے؟ اللہ کرے گا. جی شکیل صاحب ذرا حالت نصب اور جر کی ذرا فٹافٹ ضمائر بتائیں فٹافٹ. حالت نصب اور جر کی ضمائر تو ذرا سے سٹارٹ ہوا ہما ہم کی بات کر رہے ہو؟ ہوا ہما ہم جو ہے، ہوا ہما ہوا جو تم نے کہا اس کا نا حالت رفع. تو ہوا ہما ہم والے جو ضمائر ہیں، چلو حالت رفع کے بھی بتا دو فٹافٹ. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم ہن، انتا ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم انتما انتم، ٹھیک ہے، انتی انتما انتن، انا نحن نحن. اب حالت ضمائر میں وہ بھی بتا دو نصب و جر. ہو ہما ہم، جی کریں صاحب کریں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، جی کا کما کم، جی کما کن،
اور یا متکلم and یا متکلم کا بولے نا یا and اور نا، یا اور نا، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم جو ہے آج ان ضمائر کو، کیونکہ اب میں نے آپ سے کہا مفعول دو صورتوں میں ہوگا، یا تو ضمیر کی صورت میں ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں. جب ضمیر کی صورت میں ہوگا مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت نصب میں جب ضمیر ہوگا تو ضمائر آپ حالت نصب کے استعمال کریں گے، اور حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ملا کے لکھے جاتے ہیں، یہ اٹیچ ضمائر بھی کہلاتے ہیں. اب میں آپ سے اگر کہوں عزیز صاحب، آپ ہی سے میں کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں ضربا، کیا مطلب ہوا ضربا کا؟ ضرب اس نے مارا. اس نے مارا. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کو مارا. ضربہ ضربہ ہو، یہ اٹیچ ضمائر آ گیا ادھر، ضربہ ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نے ان دونوں کو مارا. ضربہما. ضربہما. اس نے ان سب کو مارا. ضربہم. ضربہم. اس نے اس مؤنث کو مارا. ضربہا. ضربہا. اس نے ان دونوں مؤنث کو مارا. ضربہما. ضربہما. اس نے ان سب عورتوں کو مارا. ضربہن. ضربہن. اس نے تجھے مارا. ضربک. 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 اس نے تم دونوں مردوں کو مارا. ضربکما. ضربکما. اس نے تم سب کو مارا. ضربکم. ضربکم. اس نے تش مؤنث کو مارا. ضربکی. ضربکی. اس نے تم دونوں مؤنث کو مارا. ضربکما. ضربکما. اس نے تم سب عورتوں کو مارا. ضربکن. ضربکن. اس نے ہم سب کو مارا. ضربنا. ضربنا. دیکھیے ذرا خیال رکھیں اس کو آپ. ضربنا. ضربنا. اس نے ہم سب کو مارا. اور اگر آپ اس کو اگر ضربنا پڑھنے خالی تو کیا بن جائے گا؟ ضربنا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مجھے ہم سب کو مارا. نہیں یہ ضرب جو ہے، ضرب چوتھا وہ ہے صیغہ ہے. ضربنا اور ضربنا میں کیا فرق ہے عزیز صاحب؟ یہ ضربنا مجھے کسی خاتون نے مارا، ہمیں کسی خاتون نے مارا. ضرب جو ہے ضرب، ضرب کون سا صیغہ ہے؟ کوئی صیغہ ہے ضرب؟ ضرب مارنا ہے، مصدر ہے. ضرب مصدر ہے. یہاں تو مصدر کی بات ہی نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ضربنا اور ضربنا میں کیا فرق ہے؟ یہ ضربنا کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ ضربا کی گردان کریں ذرا فٹافٹ گردان کریں. ضربا، ضربا، ضربو.
करते रहे, रुके नहीं। दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। ये कौन सा सीखा हुआ? ये नहीं आ रहा है, कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है। अभी तो आपने पढ़ा दरबना, 14वां। हाँ, दरब 14वां सीखा है, आखिरी सीखा है। सही अजीज सही। साहब अभी तो आपने पढ़ा। हमने मारा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जरा ख्याल रखें बोलते हुए, क्योंकि आपने यहाँ दरब नहीं पढ़ा है, सही ये दरबना है। दरबना का मतलब वो क्या होगा? उसने हम सबको मारा, उसने हम सबको मारा। दरबा, दरबना हमने मारा। हमने मारा। एक 14वां हरकत से जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। सही। अब एक सीखा मिस है, कौन सा वाला मिस है? उमर साहब आप हो वाहिद मुतकल्लिम। जी ज़रबी, कह रहे हैं आप? ज़रबी, मुझे मारा, उसने मुझे मारा। अब एक सीखा रह गया। दरबनी। अजीज साहब एक सीखा रह गया, कौन सा? जी वाहिद मुतकल्लिम। जी बनाइए। दरबनी। दरबनी कैसे बना, जरा मुझे समझाइए। ये आपका असल सीधा में बनना चाहिए ना, उसने मुझे मारा, तो क्या बनना चाहिए? दरबा। वैसे तो दरबी होना चाहिए, मगर इसमें एक मैंने पढ़ा था कायदा है कि जब वाहिद मुतकल्लिम तो उसमें आप एक आप मुझे अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि आप सीधा बना के बताइए, भूल जाए छाड़े उसूलन क्या बनना चाहिए उसकी बात करें मेरे साथ, क्या बनना चाहिए? दरबी। दरबी। दरबी, दरबी ये बनना चाहिए ना सीधा। सही है। दरबी ये सीधा बनना चाहिए। आप मुझे बात बताइए, अपना हनीफ साहब। जी हनीफ साहब। जी जनाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। या मुतकल्लम की क्या चिरांद है? मुतकल्लम की या मुतकल्लम की क्या डिमांड है? मेरे ख्याल से एक नून वकाया लग जाता है इसमें। या मुतकल्लम की डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि ये क्या था आपने बताया था कि जेर करना चाहती है, तो इस तरह से बताया था। अपने से पहले ये या मुतकल्लम की डिमांड ये है कि अपने से पहले इसको जेर चाहिए होती है। जेर चाहिए होता है। या मुतकल्लम की डिमांड क्या है? उसको जेर चाहिए होती है। मैं आपसे कहता हूँ मेरी किताब, मेरी किताब। जी। आप ये मुरक्कब इजाफी है ना? जी हाँ। तो आप क्या बनाओगे इसको? आपका सीधा ओरिजिनली क्या बनता है? ओरिजिनल सीखा की बात करें अभी, तो आपका ओरिजिनल सीखा क्या बनता है? किताबू ये। जी हाँ बनेगा जी। लेकिन या मुतकल्लम की डिमांड क्या है कि उसको जेर चाहिए। जी हाँ। इस्म जो है ना वो डॉक्टर साहब की तरह बहुत शरीफ आदमी है। ठीक। इस्म जो है वो डॉक्टर साहब की तरह बहुत शरीफ आदमी है, बात मान लेता है। वो कहता है अच्छा है आपको जेर चाहिए ना, ले लो जेर। तो वो अपने आप को जेर कर देता है, और जब ये जेर कर देता है तो ये या इसके साथ आ जाती है, तो बन जाता है किताबी, मेरी किताब। ठीक है। ठीक है। ये जो हमारा फेल है ना, जी जी, और खास तौर पर फेल है माजी, क्योंकि माजी तो गुजरा हुआ वक्त है। गुजरे के वक्त में अगर आपने कोई तब्दीली कर दी तो माजी तो नहीं रहा ना, वो माजी तो तब्दील हो सकता। माजी है हाफिज साहब की तरह थोड़ा अड़ियल। ठीक है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तो अपनी हरकत को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। और या जो है वो मेरी तरह अड़ियल है। सही। वो कहता है कि मैं भी नहीं चेंज करूंगा। तो फिर उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपको कोई ना कोई दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक। और वो दोस्ती के लिए फिर आप क्या करते हैं? जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्या करते हैं? नून बकाया। नून बकाया, यानी एक फिर नून ला दी जाती है बीच में, जिसको हम मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये डॉक्टर साहब और आबिद साहब नहीं होते तो हमारी तो शायद ये होती ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं होती तालीम। बिल्कुल क्यों नहीं होती? फिर जो शरीफ आदमी था वो सलीम भाई होते, और जो बदमाश था वो आप होते। चलिए सही है। अल्लाह ने बचाया। आप नून लीग बीच में ले आए, शराफत तो कहीं रही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये आ जाएगा नून बकाया, और ये कहेगा कि ठीक है जी मुझे आप ले लो,
اور پھر یا اس کے ساتھ آ جائے گی. تو باقی کسی صیغے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف جو واحد متکلم کا صیغہ ہے, اور کیونکہ یہ اس کو یا کو زیر چاہیے, اور فعل اپنی حرکت, فعل ماضی تو اپنی حرکت بدلے گا ہی نہیں. فعل مضارع میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تغیرات ہو جاتے ہیں, لیکن فعل ماضی میں تو تغیرات ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو پھر کیا ہوتا ہے, بیچ میں ایک نون آ جاتا ہے جس کو نون وقایا کہتے ہیں. ایک نون وقایا ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی ایک نون ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو نون قطنی؟ نون قطنی, ذرا آپ نون قطنی ذرا مجھے بتائیے, ایک منٹ. نام بتا دیا میں نے, آپ نمبر میں آپ کے سامنے ایک لکھتا ہوں فار ایگزامپل. جی پڑھے راج صاحب, کیا ہے یہ نصرہ زیدن ہو جائے گا, نصرہ زید ولدین ولدین ولدینی. ولدین. کیا ترجمہ ہوا ولدینی؟ ولدینی کیا ہے؟ ولد کا مثنی ہے, لڑکے کا. ہاں, دو لڑکے. ولدن کہتے ہیں دو لڑکے کو, والدانی کہتے ہیں. حالت نصب اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ ولدینی ہو جائے گا. ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نے دو لڑکوں کی مدد کی. دو لڑکوں کی مدد کی. اب مجھے بتائیے پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں, اسی لیے ہاں نہیں پڑھ سکتے. آپ ایک چیز صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کو تو ہم کہتے ہیں نون وقایا, اس کو تو ہم کہتے ہیں نون وقایا. یہ جو تنوین ہے نا, تنوین ہے نا یہ بیسیکلی زیدن, یہ تنوین کو جو ہے آپ کھول دیں. اگر آپ اس تنوین کو کھول دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ اگر اس تنوین کو آپ کھول دو تو یہ ہو جائے گا زیدن, ایسے ہی ہو جائے گا نا. تنوین کو اگر میں کھول دوں, بیسیکلی تنوین بھی کیا ہے, نون ساکن ہی ہے. اسی لیے تجوید کے اندر آپ یاد رکھیے گا, ڈاکٹر صاحب اس زیادہ بہتر بتا دیں گے کہ تجوید کے اندر جو ہے تنوین اور نون ساکن کا ایک ہی قاعدہ چلتا ہے. ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی چلتا ہے نا کہ تنوین اور نون ساکن کا ایک ہی قاعدہ چلتا ہے. تو اگر آپ اس کو کھول دیں زیدن کو تو یہ اس شکل میں آ جائے گا. تو اب یہ ایک سوال ہے, معاف کیجیے گا, یہ آپ نے جو کھولا ہے یہ عربی میں کھولا ہے اردو میں کھولا ہے؟ یہ عربی میں ہی کھولا ہے میں نے. بلکہ عربی میں ممکن ہے ایسے کھولنا؟ آپ کھول, یہ ہے کیا زیدن کو اگر آپ دیکھیں, تنوین اگر ہے کیا, آپ کے پاس جو ساؤنڈ آتی ہے وہ آتی کس کی ساؤنڈ؟ نون ساکنی کی تو آتی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو دن کی جو ساؤنڈ آتی ہے, ٹھیک ہے, دن دن دن, یہ ساری ساؤنڈ آتی کس کی ہے؟ نون ساکنی کی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیدن کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں عربی میں؟ آپ دیکھیں نا, ابھی ہم لکھیں گے نا ملانے کے لیے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم زیدن کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں لکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے, لکھائی کا طریقہ تو اسی طرح سے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تنوین ہے یہ بھی بیسکلی اسی طرح سے ہی ہے, نون ساکن نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, اس تنوین کو کھول دیں گے. جب اس تنوین کو کھول دیں گے تو یہ ہو گیا زیدن, اور یہ جو نون ساکن ہے اس کو آپ نیچے لکھ دیں گے. یہ نون ساکن کو آپ نے نیچے لکھ دیا, اور اس کو ملانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, عارضی کسرہ دے دیتے ہیں. عارضی کسرہ دے دیتے ہیں نا, تو آپ کو بعض دفعہ قرآن مجید میں نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا الذی سے پہلے نون لگا ہوتا ہے, پیچھے معرفہ چلا رہا ہوتا ہے, دیکھا ہے نا نیف صاحب؟ قرآن مجید میں آپ کو بہت سارا ملتا ہے نا آپ کو مصحف میں. کرتے کیا ہے بیسیکلی اسی طرح سے ہوتا ہے. جب آپ ملا کے پڑھیں گے, اگر آپ نے آیت وہیں روک دی تو پھر آپ الذی سے ہی شروع کریں گے, لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو پیچھے والے سے پھر نون کو ملا دیں گے. اب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں آ جائے گا. پڑھے راج صاحب, نصرہ زیدن, نصرہ زیدن زیدن والدین, اور اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ قطنی. اس نون کو کہتے ہیں قطنی, نون قطنی.
قرآن پاک میں تو بہت آتا ہے اکثر. ہاں ہاں تو بھرا پڑا ہے. ہمارے جو ہے اللہ بھلا کرے جو اردو کی جو مصحف ہے اردو میں, عربی والے میں تو نہیں ہے شاید. سلیم بھائی عربی والے میں ہے نون کتنی اس طرح سے آتی ہے؟ نہیں آتی ہے اس میں. عربی والے میں نہیں آتی. عربی والے میں نہیں آتی جی. وہ کیوں نہیں آتی, اس کی وجہ پتا ہے آپ کو؟ عربی والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عربی کو اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سارا تجوید کے رولز آتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہاں سے کس طرح سے ملانا ہے, تو اس لیے جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. طارق صاحب کوئی سوال اس میں, کوئی اشکال؟ بہت آسان چیز تھی. نہیں جی کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں, کوئی اشکال نہیں. میں اس میں ایک آدھ چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کو ایک چیز اور کرا دوں گا انشاءاللہ آج, کیونکہ یہ جو ہے آج کا جو چیپٹر تھا یہ کافی آسان تھا. عمر صاحب آئے ہیں آج؟ ہے ڈاکٹر صاحب صاحبزادے موجود ہیں آپ؟ جی موجود ہے. جی کیا حال ہے سر جی؟ الحمدللہ سب خیریت ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرنا نا ابا کو؟ چھٹیوں پہ آئے ہو, بہت لمبی چھٹی کر دی تم نے. جی اچھا میں اردو میں صرف ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں, آپ مجھے اس کی عربی بتائیں, میں عربی لکھوں گا. انہوں نے حامد کو مارا. 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 ضرب. انہوں نے حامد کو مارا. ضرب جی عمر انہوں نے جمع ہے نا. ضربت تیسرا بولو عمر بولو. تیسرا ہونا چاہیے. عمر بولو. ضرب ہوا ہے گا. ضرب سوچ رہا ہوں یہ ہوگا ضربہم. ضربہم نہیں. ضربہم. ضربہم. ضربہم بولا آپ نے؟ جی ضربہم. حامدا. ضربہم حامدا. حامدا. اچھا یہ ضربہم بلکہ یہ غلط ہوگا. غلط ہو گیا. یہ غلط ہوگا. یہ ضربہم نہیں ہے, یہ ضربہم کا مطلب اردو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا وہ نہ کریں, ساتھ بیٹھ کے تو نہیں پڑھا رہے آپ. بھائی میں دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں, بلکہ الگ فلور پہ بیٹھا ہوں. یہ اچانک جو پکڑا ہے نا, یہ ابا جی نے اس کو جو ہے نا کیا ہے. میں کیمرہ کھول لیتا ہوں یار, آپ دیکھ. اچھا اچھا میں اس کو کریکٹ کروں. میسج بھیجا ہوگا. نہیں ضربہم نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر عمر نے ابھی بھی غلط بتایا تو ثابت ہو جائے گا کہ میں نے نہیں بتایا. یہ ضربہ ہی ہوگا یا ضربت. اچھا ایک کام کرو, میں نے آپ سے کہا انہوں نے حامد کو مارا, یہی کہا نا میں نے. حامد تو مفعول ہے, اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. اب میں نے کہا انہوں نے مارا, تو جو پہلی چیز آپ سب نے کہی تھی وہ کیا کرنا ہے, آپ نے یہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں فاعل کیا ہے. فاعل آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے. انہوں نے مارا ضمیر ہے. جب ضمیر ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, آپ فعل کی گردان کو چلاتے ہیں. اب انہوں نے مارا, اس کا مطلب ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے, غائب جمع کا صیغہ ہے, اور میں نے کوئی جینڈر آپ کو بتایا نہیں ہے. اس کا مطلب ایزیوم کریں گے جینڈر اس کا مذکر ہے, تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا. ضربہ اس کا بیسک روٹ کا بنتا ہے, اس کا تیسرا صیغہ بنا ہے, کیا بنے گا؟ گردان چلائیں آپ. پہلی چیز آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کا میٹر کلیئر ہو جائے گا. کیا بن جائے گا آپ کا؟ ضربہ ضربہ ضربو. کیا بن جائے گا؟ ضربو. انہوں نے مارا. انہوں نے کس کو مارا؟
हामिद को मारा। हामिद को। दरबू हामिदन, उन्होंने हामिद को मारा। अब मैं एक और आपसे कहता हूं, उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको मारा, उन्होंने उसको मारा। अब पता चल जाएगा डॉक्टर साहब ने कुछ शरारत की कि नहीं। उन्होंने उसको मारा, ये होगा दरबू, दरबू। ये बॉस जोर से बोल दो उमर, सही बोल रहे हो। हाँ घबराओ नहीं। दरबूहु, दरबूहु, हु, दरबूहु, हु। सही है ना? उन्होंने उसको मारा। जो पॉइंट मैं आपको इसमें फिर बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अटैच जमार आ जाए, अटैच जमार जब भी ऐसे सीगे के साथ आ जाए जिसमें आखिर में अलिफ आती है, तो फिर उस सूरत में उस अलिफ को रिमूव कर दो लिखने में। तो फिर इसकी लिखाई कैसे हो जाएगी? ये इस तरह से लिखा जाए। हनीफ साहब, सूरह निसा की आयत है, वमा कतलूहु, कैसे लिखा हुआ है? उन्होंने उसका कत्ल नहीं किया। माँ या नफी के लिए वो बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से लिखा हुआ है ना? जी हाँ, ऐसे लिखा हुआ है ना साहब? वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा। सही, इसी तरह से लिखा हुआ है, कतलूहु, इसी तरह से लिखा हुआ है ना? जी हाँ, अलिफ नहीं मिलेगा। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? वमा कतलूहु, उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, और ना ही सूली चढ़ाया, वलाकिन, और लेकिन, शुब्बिहा लहुम, उनके लिए, शुब्बिहा क्या कहें, शुबह कर दिया, शक में डाल शुबह दिया। कर दिया। हाँ, शुबह में डाल दिया, वलाकिन, हाँ, उन्हें शुबह में डाल दिया। शकील साहब, जी ना, तुम सबने हामिद को मारा। तुम सबने हामिद को मेरे मारा। ख्याल में एक्सिस में काफी सारे वो अनम्यूट है, तो बिल्कुल एक समझ में नहीं आ रहा है। काफी सर जी म्यूट कर लें। जी सर, शकील साहब, तुम जी। सबने हामिद को मारा। तुम सबने हामिद को मारा। ज़राब, तुम सबने हामिद को मारा। पहले तो तुम सबने मारा को कर लो। ज़राबा, ज़राबू, तुम सबने कौन सा सीखा हुआ? गर्दान चलाओ, गर्दान चलाओ फटाफट। दरबा दरबा, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, हो ज़रबतुमा, गया ना? जरब तुम कौन सा सीखा हुआ? ये हो गया ना, हाजिर, तुम मुज़क्कर सबने का। मारा, जी तुम सबने मारा, हो गया ना जरब तुम। जी। तो मैंने आपसे क्या कहा था? तुम सबने हामिद को मारा। दरब तुम हामिदन। हामिदन। अब मैं आपसे कहता हूं, तुम सबने उसको मारा।
ضربتم ہو، کیا ہو جائے گا؟ ضربتم ہو، تم ہو، یہی ہوگا نا سر؟ جی یہی لگ رہا ہے. اس کے اندر بھی ایک قانون یاد رکھ لیں، جب بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، یہاں آپ کے پاس سچویشن کب آئی؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ اور جمع مذکر غائب کے صیغے کے اندر آپ یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ جب بھی اٹیچ ضمیر آ جائے گی تو تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. تبدیلی کیا آ جاتی ہے کہ واحد کے غائب کے صیغے میں جو الف آتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے جمع مذکر کے جب جمع مذکر کے آتی ہے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو میم آ رہی ہے نا، میم کیا کریں گے آپ؟ اس سے آپ یاد ہے؟ انور صاحب ایک کال آئی ہے، میں آپ سے کرتا ہوں بات. پکی کال ہے نا؟ ہاں انیس صاحب آپ بتائیے. اس میں واو لگا دیں ذرا ذرا. ہاں واو. جی جی دو تبدیلیاں آ جائیں گی. دو تبدیلی کیا آ جائیں گی کہ ضربتم اس میں واو تو لگے گا، لیکن واو سے پہلے جو ہے میم کے اوپر پیش بھی لگ جائے گا. ٹھیک. ضربتمو اور پھر آپ اس کی ضمیر لگا دیں. وہ نہیں، پیش کیوں لگے گا واو کے اوپر؟ کیونکہ واو کی دوستی کس سے؟ نہیں ذرا تم یہ ساکن ہوگا جناب. کون سا؟ واو ساکن ہونا چاہیے. واو ساکن ہے، واو سے پہلے. ہاں وہ تو آلریڈی لگا، صحیح ہے، وہ تو ہے. پہلے کہاں لگا ہوا تھا؟ پہلے تو میم ساکن تھا نا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہ اس لیے کہ واو کی وجہ سے پیش لگے گا. صحیح ہے، تو میم کے اوپر پیشہ ہے اور واو ساکن ہے. جی ہاں، واو ساکن. واو کی دوستی کس سے؟ پیش سے. پیش سے. اور الف کی دوستی کس سے؟ الف کی نصب سے. نصب سے. اور یا کی جر سے. کسرہ سے. کسرہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ دو تبدیلیاں جو ہے نا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب جی، میں نے آپ کو ایک جملہ صرف آپ سے کہتا ہوں. زید نے حامد کو مارا. زید نے حامد کو مارا. جی. ضرب زید حامدا. ضرب زید حامدا. یہی ہے نا سر؟ جی. ضرب زید حامدا. فاعل کس حالت میں سر؟ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اور مفعول؟ وہ بھی اس میں ظاہر ہے. میں آپ کو دوسرا جملہ کہتا ہوں. اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا. اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، جو بھی کہنا ہے. ضربہ. ضربہ. جی. فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ دونوں اس میں ضمیر ہیں. دونوں ضمیر. بنیادی ترکیب کے سامنے کیا نظر آئی؟ فعل، فاعل، مفعول. یہی نظر آیا نا سر؟ جی. تیسری میں آپ کو دیتا ہوں جملہ. اس نے زید کو مارا.
ضرب زیدن. جی بتائیے. اس میں فاعل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے اس میں ضمائر ہے اور جو مفعول ہے وہ اس میں ظاہر ہے. 3 سچویشن آ گئی آپ کے پاس. جی فاعل مفعول دونوں ظاہر. دوسری سچویشن آ گئی فاعل مفعول دونوں ضمیر. تیسری سچویشن آ گئی فاعل ضمیر مفعول ظاہر. اب کون سی سچویشن رہ گئی؟ اب سچویشن رہ گئی کہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو. ٹھیک ہے اس کو ریورس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں زید نے اس کو مارا. زید نے اس کو مارا. ذہن میں رکھیں آپ کی ترکیب کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول. زید نے اس کو مارا. نہیں یہ فعل مفعول اور فاعل ہو جائے گا. نہیں بنائیے بنائیے. اصل جو اوریجنل ترکیب ہے وہ پہلے ذہن میں رکھ کے بنائیں آپ, تاکہ اگر آپ کو آتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے بھلے آپ کو آتا ہے لیکن آپ پہلے اوریجنل ترکیب رکھ کے بنائیں تاکہ پھر دوسروں کا بھی کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں یعنی ضرب زیدن زید. اب اس میں ضربہ ہو جائے گا. ضربہ زیدن. ضرب زید ہو جائے گا. ضرب اگر میں زیدن. ایسے لے لوں ٹھیک ہے نا. اچھا جی آپ اس جو اوریجنل ترکیب ہے وہ کیا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول. یہ ترکیب ہے. جو ایکچوئل جو گرامیٹیکل ترکیب ہے وہ یہی ہے کہ پہلے فعل آئے گا پھر فاعل آئے گا پھر مفعول آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ضمیر ہے یہ کون سا ضمیر ہے؟ یہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب اور حالت نصب. حالت نصب کی ضمیر ہے. حالت نصب اور جر کی ضمیر ہے. اور ان حالت نصب اور جر کی جو ضمیر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹیچ ضمائر. یہ کسی نہ کے ساتھ اٹیچ ہی ہوں گی. یہ بغیر اٹیچ کے نہیں آ سکتی ہیں. آپ نے اس سے پہلے جہاں بھی دیکھی ہیں اب تک اٹیچ ضمائر اٹیچ ہو کے ہی آئے گی. یہ بغیر اس کے نہیں آ سکتی. آپ اس کو اٹیچ ہونا ہے. یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوگی؟ ضربہ کے ساتھ. یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. تو ایسی صورت کے اندر یہ ضمیر جو ہے یہ یہاں اٹیچ ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں آپ نے دیکھا کہ ترکیب آپ کی کیا ہوگی؟ اس میں یہ ہو گیا کہ مفعول پہلے جو ہے وہ مقدم ہو گیا. مفعول پہلے. تو مفعول مقدم کس سچویشن میں ہو سکتا ہے یہ آپ نوٹ کرنے. اب آپ مجھے بتا دیں اس میں کیا ہوا؟ فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے زید. اچھا یہ حالت یہ اس میں ظاہر ہے. ظاہر ہے. اور مفعول جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. تو آپ کو یہاں یہ بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس تھوڑی سی اور کلیئرٹی آ جائے بہتر. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے, یہ والی جو سچویشن ہے کہ جس کے اندر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ حالت اس میں ضمائر ہو. ایسی صورت کے اندر مفعول جو ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. حالت نصب کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ فاعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا, یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو ایسی صورت میں آپ کی ترکیب جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور پھر اس کے اندر فاعل جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا. فاعل جو آپ کو مؤخر ہو گیا نا ایک طرح سے. جی فاعل مؤخر ہو گیا. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ جی میرے خیال میں کوئی آج کوئی اتنا بڑا مسئلے والا چیزیں تھی نہیں. طارق صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوگا یا اس وقت ایکسیپشن ہے کہ آپ جو ہے فائل کو اٹیچ کر دیں گے؟ بیکاز اٹیچ ضمائر ہے تو ہمیشہ اس کو
جو ہے فیل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. ہاں یہی تو بتایا آپ کہ ہمیشہ جب all the time. یہ سچویشن آ جائے، جب بھی یہ سچویشن آئے گی کہ جہاں فاعل ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو، تو اس صورت میں ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور مفعول جو ہے مقدم ہو جائے گا. اب مقدم ہو جائے گا، فاعل مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ ہمیشہ اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے سر؟ کلیئر ہے؟ ایک چھوٹی چیز اور کر دیتے ہیں انشاءاللہ، وقت ہے میرے پاس ابھی، ہاں ہو جائے گی. اور ہمارا اصول ہے جو سوال پوچھتا ہے اسی سے جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں. تو سوال جو ہے وہ طارق صاحب نے پوچھا، تو اپنی روایات کو ہم برقرار رکھیں گے کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا. اس کی ایک پنجابی کی مثال ہے، جیڑا بولے وہی کنڈی کھولے. ہاں جی سر، جی بالکل سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی سر. زید گھر سے باہر نکلا. باہر نکلنا تو اب اس کا پہلے انالیسس کر لیں. کر لینا، آتے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے تو آپ کرتے دیجیے گا. فعل بتائیں، فاعل بتائیں، مفعول بتائیں. یہ فعل تو باہر نکلنا ہو گیا، اور فاعل زید ہو گیا. اب گھر سے تو اس حساب سے تو گھر ہی بنتا ہے مفعول. بتائیے آپ. گھر سے ماضی میں جائیے تھوڑا. جی ماضی میں جائیں، ماضی میں. جو ماضی میں سمجھ رہا ہے، گھر سے میں اس کا بس طرف سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا ماضی میں جائیں، ماضی میں. تو ماضی میں گئے تو ماضی میں جائیں اور یاد کریں کیا چیز ہوتی اضافی ہو جائے گا. ہے. اضافی تو ٹی کا ہوتا ہے. اضافی تو ٹی ہوتا ہوتا ہے. تو صفت بھی نہیں ہے نا، گھر تصیف بھی نہیں ہے. حنیف صاحب جی جی گھر سے پوچھا. سوری، یہ حنیف صاحب کون گھر سے؟ زید گھر سے باہر نکلا. ہاں گھر سے کیا ہے یہاں؟ من البیت، یہ جار مجرور ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ جار مجرور. جار مجرور. اور جار مجرور کیا ہوتا ہے طارق صاحب؟ مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے جملے میں؟ حالت جر میں ہوتا ہے. ہاں لیکن مرکب جاری جملے میں کس حیثیت سے آتا ہے ہمیشہ؟ وہ ہمیشہ خبر بن کے. نہیں خبر بن کے نہیں آتا. سوری، اس کا ایک آپ نے مجھے بتایا. جی ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا. متعلق بن کے آتا. جی اب آپ کے پاس ایک اور چیز آ گئی جملہ فعلیہ میں. فعل بھی آ گیا، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق. خیر یہاں تو مفعول نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس ایک اور چیز بھی آ گئی، متعلق آ گئی. متعلق ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو مرکب جاری ہے یہ
جملے کے اندر ہمیشہ متعلق ہی بن کے آتے ہیں. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو یہ خبر کے متعلق ہوں گے, اور جملہ فعلیہ ہوگا تو یہ فعل کے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں بعض دفعہ جب خبر ایکچوئل خبر اگر محذوف ہو, چھپی بھی ہو, تو اس صورت میں ہم اس کو قائم مقام خبر کہہ لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتی تو خبر کے متعلق ہی ہے نا, اس صورت میں آپ کہتے ہیں. لیکن یہ کہیں ہمیشہ متعلق کی جائے گی. اور اس کا ایک اور لفظ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, اگر یاد ہو, کو یاد ہے, مرکب جاری کا ایک اور لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ. شبہ جملہ یاد ہے نا, کیونکہ آگے کام آئے گا آپ کو یہ شبہ جملہ. شبہ جملہ کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی بتا دیں. چلے فٹافٹ. عزیز صاحب, عزیز صاحب ہی کی آواز آئی تھی نا. شبہ جملہ کی آواز کس کی تھی؟ ہاں میری. شبہ جملہ میں کیا ہوتا ہے, جملے آتے ہیں یہ مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آواز تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تھی, بتا دیں پھر ڈاکٹر صاحب کہ شبہ جملہ میں کیا کیا آتا ہے. شبہ جملہ میں ایک مرکب جاری آتا ہے, اور دوسرا وہ مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. جی, مرکب جاری اور دوسرا مرکب اضافی, لیکن اس کے اندر خیال رہے کہ جس کا مضاف جو ہے وہ, اس کا مضاف کیا ہوتا ہے؟ ظرف. یہ کنڈیشن اس کا مسٹ ہے, یہ شبہ جملہ بھی کہتا ہے, اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا بہت. اب طارق صاحب ذرا اس کی بنا لیں. اب ترکیب کیا ہو جائے گی, یاد رکھیے گا. اب جملہ اس میں فعلیہ کی بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ فعل, فاعل, مفعول, متعلق. اس میں تو مفعول ہے نہیں, تو پھر فعل فاعل اور متعلق ہو جائے گا. جی جناب, بنائیے. خرج زید من بیت. خرج, تھوڑا آہستہ آہستہ بولو نا, مجھے لکھنا ہے. خرج زید. خرج زید من البیت. من بیت. من البیت تو کوئی چیز ہی نہیں بھی. بیتی. بیتی. اور یہ من ہے, من کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ من ہے. آگے اگر معرف باللام ہو, معرفہ ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی خبر لگا دیں, اوپر عارضی کسرہ آ جاتا ہے. من البیت. خرج زید من البیت, زید گھر سے باہر نکلا. ایک آخری اور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کون صاحب سے, کون صاحب سے, ارے فیصل بھائی بھی آئے ہوئے. فیصل بھائی آپ ہیں؟ فیصل صاحب جی, فیصل صاحب آپ ہیں؟ جی جی موجود ہے سر. تھوڑا زور سے بولو نا, اتنا گھبرا کے کیوں بول رہے ہو؟ میں زور سے بول رہا ہوں. زیادہ نہیں سوچو. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. سر اللہ اس میں جو ہے وہ فاعل ہیں. اللہ اس میں فاعل ہو گیا, اللہ فاعل ہو گیا. تخلیق کیا فعل ہو گیا. یہ فعل ہو گیا. کچھ مٹی جو ہے, آدم جو ہے مفعول ہو گیا. آدم مفعول ہو گیا. اور کچھ مٹی جو ہے متعلق ہو گیا. کچھ زبردست پڑھ کے آئے ہو آج لگتا ہے مجھے تم. فیصل, فیصل بھائی. نہیں سر, فیصل بھائی آج آپ کو چھپا رہے. صحیح ہے, زبردست. تو اب ترکیب بنا لیں. فعل,
فاعل مفعول متعلق چاروں چیز آگے طارق صاحب اس میں بھی. جی سر خلق اللہ خلق اللہ خلق اللہ آدم 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 من طین من من طین من تین کے خالی من الطین ہے پوری حرکت میں بتایا مٹی. کرو. ہاں من طین من طین طین من طین من تین کچھ مٹی ہے نا. تو من تین تو کچھ نہیں ہوئی نا. کچھ نہیں، کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ من طینی نہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ کا لفظ ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ کچھ کا مفہوم لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ من طین متعلق چاہیے کچھ کا مفہوم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر البیت کی جگہ بیتی ہوتا بیتی نہ ہوتا کچھ کا مفہوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مفہوم کے لیے سر اس کو وہ معرفہ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ معرفہ نہیں ہوتا دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتا ہے سر. تو نکرہ کرنا پڑے گا نا. کچھ کا مفہوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی کچھ ایک اس کا مفہوم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نکرہ کرتے ہیں نا. جی خلق اللہ آدم من تین. ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے پیدا کیا. وہی جو میں نے آپ سے طارق صاحب کہا تھا نا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا پھر ہمیشہ پہلے فاعل پھر مفعول پھر اگر اس کے بعد اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ. اور ابھی تو اس جملے کے اندر یہ فعلیہ کے اندر جو ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گا, یہ اس کے آگے بھی کچھ چیزیں آئیں گی اور آپ کو اس کے آگے جو ہے نا حال بھی مل سکتے ہیں, آگے اس کے آپ کو تمیز بھی کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ ملیں گی. تو جملہ اسمیہ تو بہت لمیٹڈ تھا, جملہ فعلیہ بہت بڑا ہے, لیکن زور جو ہے نا جو پاور ہے نا وہ اسمیہ میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو فعلیہ کے, وہ انشاءاللہ آپ کو آگے اندازہ بھی ہو جائے گا. خلق اللہ الآدم من طین. اگر اس کے انالیسس کرو گے تو کیسے انالیسس کرو گے؟ جلدی کرو تاکہ فنش کریں. سر خلقہ ہو گیا آپ کا فعل ماضی, فعل ماضی کمپلیٹ کرو. فعل ماضی واحد مذکر غائب, واحد مذکر غائب. فاعل کچا کے پکا؟ سر کچا کچا ہے. آگے دیکھو فاعل نظر آ رہا ہے؟ جی سر. فاعل حالت رفع میں, فاعل حالت رفع میں اللہ. فاعل جی آدمہ مفعول ہے سر. آدم مفعول من, اور یہ من تین جو ہے یہ متعلق من جار ہو گیا. من جار حرف جارا, من جارا. تین اور یہ مجرور ہو گیا سر. مجرور. جارا اور مجرور مل کر, جارا اور مجرور مل کر متعلق بن گئے. متعلق. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گئے. جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. کوئی سوال, کوئی اشکال؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ نہیں کوئی سوال نہیں. طارق صاحب کوئی سوال؟
नहीं सर ठीक। हनीफ साहब कोई सवाल? नहीं जी नहीं, कोई सवाल नहीं। हनीफ साहब कोई सवाल? नहीं। हनीफ साहब आज जो कुछ हमने पढ़ा है जरा 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। 3-4 चीजें मैंने आज आपको बताई। जी मैंने शुरू में 5-10 मिनट जितनी देर आप नहीं थे उसको छोड़ के बाकी की एक्सप्लेन कर उसके दें। बाद अच्छा उसके बाद आपने रफ़ा नसब और जर के ज़मायर पढ़ाए और आपने ये बताया कि ज़मायर बतौर मफ़ूल जब आता है तो मफ़ूल जब इसमें ज़मीर हो तो वो फ़ेल के साथ अटैच होता है, ठीक है। और या मुतकल्लिम जब मफ़ूल हो तो कसर का डिमांड करता है और इसे हम इजाफी एक नून लगाते हैं, इसे नून वक़ाया कहते हैं और आपने नून कुतनी का भी तशरीह किया था। ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर हमारा जो वो क्या कहते हैं मफ़ूल ज़मायर बतौर मफ़ूल यहाँ पर ख़त्म हुआ था, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा आयत की प्रैक्टिस की थी। एक दो चीजें आप मिस कर गए, आप सही आपने खुल के एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हनीफ साहब आप बताएंगे? हनीफ साहब चले गए? हनीफ साहब चले गए। डॉक्टर साहब आप बता दें, बल्कि शकील साहब आप बताएं, डॉक्टर साहब से तो हमेशा सुनते हैं। शकील साहब जी आप बता दें फटाफट, आज क्या पढ़ा था फटाफट। मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी बता दें। नहीं हो पाया। शुरू में जब अजीज कह रहे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो आपने हमें बताया था कि एक ही जुमले में 2 मफरूल भी हो सकते हैं और दूसरा आपने ये बताया था कि अगर जैसे 2 मफूल इस तरह हैं कि दरमियान में वाव अतफ है तो वो दोनों मिलकर एक ही मफरूल कहलाएंगे। ठीक है। तो और दूसरा आपने मिसाल ये बताई थी कि अल्लाह ने ज़मीन को फ़रश बनाया तो इसमें ज़मीन भी मफरूल है, वो मफरूल अव्वल है और फ़रश जो है मफरूल सानी है। उसके बाद तो से अजीज़ ने बता दिया कि मफूल जो है वो इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, इसमें ज़मीर भी हो सकता है, फिर आपने उसकी एक पूरी गर्दान हमें करा दी थी। दूसरा आपने नून वक़ाया उसके लिए बताया था कि जब या मुतकल्लिम के लिए जब वो करते हैं तो फिर नून का इजाफा कर देते हैं तो दरबनी हो जाता है। और दूसरा आपने नून कुतनी ये बताया कि अगर जैसे तनवीन है और उसके बाद उसको अलिफ लाम से मिलाना है तो उसकी तनवीन को खोल देते हैं तो ज़ैदुन से ज़ैदुन दाल पेश नून साकिन हो जाता है, लेकिन मिलाने के लिए उसमें जो है वो आर्जी जर लगा देते हैं तो ज़ैदुनिल वालिदैनी हो जाता है। ठीक है। और बक़िया फिर हमने मिसालें की थी, उसमें ये बताया आपने आज भी जुमला फ़ैलिया में भी हमने आज पहली बार मुरक्कब जारी यानी मुताल्लिक़ कर लिया और बस माल सही था, बक़िया तो मिसालें आपने। अब हमारे 3 मुरक्कब रह गए, कौन कौन से रह गए? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये आपके जो है जिस तरह से ये सारे मुरक्कबात मुब्तदा और खबर बन के आते थे, ये सारे मुरक्कबात जो है ये फाइल भी बन सकते हैं और ये मफूल भी बन सकते हैं। तो हम ये भी करेंगे, लेकिन इससे पहले इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ कुरान के आयात की एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास के अंदर हम कुछ आयात करें, कोई एक आध हदीस भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कम से कम कोई ज्यादा नहीं तो कोई 4-5 आयात को 1-2 अहादीस कर ले, ताकि एक कुरान की आयत के साथ भी हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट उसके अंदर जो है ना हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ही सेशन में, क्योंकि मुरक्कबात तो आपने सारे सबने किए हुए और उम्मीद है कि सबको याद भी होंगे। अगर याद होंगे तो एक सेशन में खत्म हो जाएगा, और याद नहीं होगा तो फिर ये कि एक दफा मुरक्कबात को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे फिर उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह याद होंगे सभी को, और नहीं हो तो एक दफा अगर गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना कुछ कुरान की आयत करेंगे, ठीक है सर। तो आज का फिर कोई और ऐसी चीज तो है नहीं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।